پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں تاریخ انسانی میں گزرے چند ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں کچھ تو اپنی عقل اور ذہانت اور کچھ اپنی مال و دولت اور کچھ اپنے لشکر کی بنیاد پر ایسے غرور و تکبر میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے خدا کو للکارنا اور اس کی تذلیل کرنا شروع کر دی۔ لیکن بلندی پر براجمان یہ تکبر کرنے والے لوگ کتنی تیزی سے پستی میں جا گرے اور عبرت کا نشان بنے، انہیں خود بھی معلوم نہ تھا۔ ٹینکراڈو نیویس۔ پیارے دوستو، یہ آدمی برازیل کا الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا جو خدا اور اس کے وجود پر یقین نہ رکھتا تھا۔ برازیل کے شہر روڈی جنیرو میں ایک مرتبہ بھرے مجمع میں اپنے سنگھار کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے اس نے کہا تھا، "گاڈ دیٹس فار یو"۔ پیارے دوستو، حیرت انگیز طور پر ٹینکراڈو کی موت لنگز کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ الیکشن سے قبل ٹینکراڈو نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گا اور ملک کا صدر بنے گا۔ یہ کام کرنے سے اسے خدا بھی نہیں روک سکتا۔ نعوذ باللہ۔ بلاشبہ ٹینکراڈو الیکشن جیت گیا، لیکن اپنی صدارتی ذمہ داریاں سنبھالنے سے صرف ایک رات قبل یہ شخص شدید بیمار ہوا اور 38 دن شدید بیمار رہنے کے بعد چل بسا، یعنی اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اسے ایک دن بھی صدارت کی کرسی پر بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ اسٹیفن ہاکنگ۔ اس کا شمار دور حاضر کے جینیس اور بڑے بڑے سائنسدانوں میں کیا جاتا ہے، جس نے بلیک ہول اور دیگر اجسام پر مختلف مقبول نظریات پیش کیے۔ تاہم اسٹیفن خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے انتہائی گستاخانہ لہجہ اختیار کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، "خدا پریوں اور جنوں کی داستانوں کی طرح محض ایک کہانی ہے جس کا کوئی وجود نہیں"۔ نعوذ باللہ۔ یہ اپنی کتابوں میں بھی خدا کے وجود کو بری طرح جھٹلاتا تھا۔ اسٹیفن کے نزدیک یہ کائنات کسی خدا نے نہیں بنائی، بلکہ یہ ازل سے ہی اپنا وجود رکھتی ہے اور اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اسٹیفن ایک رات کسی تقریب میں خدا کے وجود کو بڑے زور و شور سے جھٹلا کر واپس آیا، لیکن اگلے ہی دن یہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ پیارے دوستو، خدا کے وجود سے انکاری اس سائنسدان کی زندگی بھی کسی سانے سے کم نہ تھی۔ یہ ایلسن میسن نامی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا جو اس کی بیوی تھی۔ پوری زندگی اپنی معذوری کی بنا پر اپنی بیوی سے جسمانی تشدد کا نشانہ بنتا رہا۔ کبھی اس کے جسم پر زخموں کے نشان پائے جاتے تو کبھی ہونٹوں پر گہری کٹ۔ دوستو، ایک خدا کی بازی کش تو پوری کائنات کی ہر شے میں سنی جا سکتی ہے، تاہم اسٹیفن کا اس جہان میں کوئی وجود نہیں ہے۔ نکو ولاگز۔ یہ انڈیا کے مشہور یوٹیوبر ہیں جنہوں نے اپنے ویور کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ قبر عذاب کی جگہ نہیں ہے، اگر انسان چاہے تو اسے سہولیات اور آزائش کی ایک جگہ بنا سکتا ہے۔ نکو ولاگ نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ، شاندار اور جدید سہولیات سے آراستہ قبر تیار کی، جس میں اے سی، پنکھے، میوزک سسٹم اور نہ جانے کون کون سے آلات موجود تھے۔ نکو اگلے 24 گھنٹے بہت ہی آسانی سے وہاں پہ اپنے دوست کے ہمراہ گزارنے والا تھا۔ نکو نے باہر سے فوڈ بھی آرڈر کیا جسے قبر میں پائپ کے ذریعے اندر بھیجا جانا تھا۔ تاہم کچھ ہی دیر بعد یہ علاقہ اچانک خوفناک اور موسلا دھار بارش کی زد میں آ گیا۔ نکو اور اس کا دوست، جو اب تک قبر اور اس کو عذاب کی جگہ سمجھنے والوں کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ خود ایک عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ قبر میں پانی بھرنے کے باعث یہاں موجود الیکٹرسٹی اور دیگر آلات ان کی جان کو خطرہ بن چکے تھے۔ نکو کے دوستوں نے انہیں بے حد مشکل سے باہر نکالا اور خراب طبیعت کے باعث ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ تھامس اینڈریو۔ یہ اپنے دور کا سب سے بڑا شپ بلڈر یعنی جہازوں کو بنانے والا تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے دور میں سب سے بڑا بحری جہاز تیار کیا تھا، جس کا نام ٹائٹینک تھا۔
تھامس اینڈریو کا کہنا تھا کہ اب تک کا یہ سب سے بڑا اور محفوظ ترین بحری جہاز ہے جسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، نعوذ باللہ۔ لیکن ہوا بالکل اس کے توقعات کے برعکس۔ ٹائٹینک جہاز اپنے پہلے ہی سفر کے دوران بحر اوقیانوس میں تیزی سے آتی ہوئی ایک برفانی تودی سے جا ٹکرایا۔ مذکورہ تصادم کے باعث ٹائٹینک جہاز کو شدید نقصان پہنچا اور یہ 1500 سے زائد انسانی جانوں کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا۔ بڑے بڑے سیاستدان، بزنس مین اور مشہور شخصیات بھی اس حادثے کا شکار بنی۔ خود تھامس اینڈریو بھی اپنے بنائے گئے جہاز کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ خدا کو للکارنے والے اس مغرور شخص کی لاش آج تک لوگوں کو نہ ملی۔ نمرود انسانی تاریخ کا ایک جابر ترین بادشاہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی رعایا کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے راہ حق کی دعوت دی تو اس نے کہا، اپنے اللہ سے کہو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیج دے، نہ کہ پیغمبر۔ پیارے دوستو، یہ وہی بدبخت بادشاہ تھا جس نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا تھا، تاہم آپ علیہ السلام اپنے رب کی منشا کے تحت محفوظ رہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کی للکار کے جواب میں مچھروں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ اس پر مسلط کر دیا، جس نے اس کے لشکروں کا نہ صرف خون چوسا بلکہ ان کی ہڈیوں سے گوشت تک نوچ لیا۔ انہی میں سے ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ گیا، جس نے سالوں سال نمرود کو ایک تکلیف دہ اذیت میں مبتلا رکھا۔ یہ ظالم بادشاہ اپنا سر دیواروں سے ٹکراتا اور لوگوں سے کہتا کہ وہ اس کے سر پر جوتی ماریں، تب جا کے اس کے دماغ کو سکون ملتا تھا۔ رب کائنات کے لشکروں کو للکارنے والا یہ بادشاہ خدا کی ایک ادنا سی مخلوق کے ذریعے ایسے شدید عذاب میں مبتلا ہوا کہ جو لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے اب وہی لوگ اس کے سر پر جوتی برسانے لگے۔ کئی سال اس عذاب شدید میں مبتلا رہنے کے بعد یہ بادشاہ عبرتناک موت کا شکار بنا۔ ابرہہ سن 570 عیسوی میں ملک یمن پر ایک طاقتور بادشاہ ابرہہ کی حکومت تھی۔ یہ مسیحیت کا پرجوش حامی تھا جس نے شہر سنامی دین مسیحیت کی ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کروائی، لیکن ابرہہ کی بنائی اس عمارت کو وہ شہرت حاصل نہ ہو سکی جو عرب کے شہر مکہ کو حاصل تھی۔ لہٰذا غرور و تکبر میں مبتلا اس بادشاہ نے ایک بڑے لشکر کو لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ ابرہہ کے لشکر میں گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ہاتھی بھی شامل تھی، جو عربوں کے لیے انوکھی اور خوفناک چیز تھی۔ پیارے دوستو، اس وقت عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور کوئی بھی قبیلہ اس قابل نہ تھا کہ ابرہہ کے اس لشکر کا مقابلہ کر سکے۔ تب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، سبحان اللہ، اور آسمانوں سے ابابیلوں کا ایک لشکر نازل فرمایا۔ رب کائنات کے بھیجے گئے اس لشکر نے آسمان سے کنکریاں پھینک پھینک کر مغرور ابرہہ اور اس کے لشکر کو بھونسی کے ایک ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ دوستو، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ فرعون، دوستو، فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں۔ جو مصر کا حکمران بنتا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ یوں تو مصر کی تاریخ میں ظالم اور جابر حکمرانوں سے بھری پڑی ہے، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کو تاریخ انسانی کے ظالم ترین بادشاہ کا درجہ حاصل ہے۔ یہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا اور مصر کی عوام کو اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیتا۔ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک خدائے واحد پر ایمان لانے اور مظلوم انسانوں پر ظلم کرنے سے روکنے کی دعوت دی، لیکن یہ بدبخت فرعون باز نہ آیا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی خاطر ایک بڑے لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں ایک راستہ بنا کر پار کر دیا، لیکن
جب یہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے پر اترا تو رب ذوالجلال نے اسے اور اس کے لشکروں کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ یوں تو فرعون 1000 سال قبل ہی جہنم رسید ہو چکا ہے، تاہم اس کی لاش آج بھی ظالموں اور سرکشوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو